إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ
کبریائی اللہ کے لیے، عاجزی مخلوقات کے لیے۔ انتہائی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اللہ نے جن و انس کو، تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عبادت گزار، عاجزی اختیار کرنے والے اور اللہ کی ربوبیت پہ راضی رہنے والے بندے بناتے ہیں۔ تمام جن و انس میں سے بہترین، تمام انبیاء کے سردار، قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کرنے والے سید ولد بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اور اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں۔ بہت ہی قابل احترام بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں قربانی کرنے والے کی شرائط بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں قربانی کی شرائط اور قربانی کے مسائل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں خالص دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا سلسلہ ہر امت میں رہا ہے، اور پہلی امتوں میں اور امت محمدی میں یہ فرق رہا ہے کہ امت محمدی کے لیے قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی خاص کر دیے گئے ہیں، صرف انہی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور پہلی امتوں میں جیسے پچھلے خطبے میں آپ نے سماعت کیا کہ حابیل اور قابیل دونوں نے رب کی رضا کو پانے کے لیے قربانی پیش کی، اور قابیل نے اپنی کھیت کا، پیداوار کا، اناج کا ایک بڑا سا دانہ لا کے وہ اللہ کے حضور سامنے رکھ دیا، تو آگ آتی تھی آسمان سے اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی وہ آگ کھا جاتی، موقع پر فیصلہ ہو جاتا کس کی قبول ہوئی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرمایا، ان کا پردہ رکھ لیا، سب ہی اس خوش گمانی میں ہیں کہ ہماری تو قبول ہو گئی، اب کس کی قبول ہوئی ہے یا کس کی قبول نہیں ہوئی ہے اس کا پتہ تو قیامت کے دن ہی چلے گا، اور قسمت والا وہ بندہ ہوگا
جس کا اللہ نے دنیا میں تو پردہ رکھا ہی رکھا ہے، قسمت والا وہ ہوگا جس کا پردہ اللہ قیامت کے دن بھی رکھ لے گا، وہ ہے قسمت والا۔ تو یہ امت محمدی پہ ہے، وگرنہ پہلی امتوں پہ اسی وقت فیصلہ ہوتا تھا کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا، وہ کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیز کی قربانی پیش کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ نے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے سوا کسی کی قربانی نہیں لگتی ہے۔ سارے مسائل ہیں آج غور سے سمجھنے والے ہیں اور دوسروں کو جا کے سنانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ احکام الحاکمین نے ان 8 جانوروں کا ذکر فرمایا۔ وَمِنَ الظَّأْنِ اثْنَيْنِ، بھیڑ مذکر اور بھیڑ مؤنث 2 ہو گئے، 4 جوڑے 8 جانور، بھیڑ مذکر اور مؤنث۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکرا اور بکری 4 ہو گئے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے اور بیل 6 ہو گئے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ اور اونٹنی 8 ہو گئے۔ ان 8 کے علاوہ بھی بہت سارے جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، ہم ان کو کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، مرغ کھاتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ مرغا ہی کھاتے ہیں، اور کوئی چرند پرند ہیں ان کو بھی اللہ نے حلال کیا ہے، ہم کھاتے ہیں، لیکن ان کی قربانی نہیں لگتی ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن مرغے کی قربانی کا ثواب، انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جلدی آنے والا، وہاں مراد ہے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو مسنون قربانی ہے، جو عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے، یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کے جانور رب العالمین نے طے فرما دیے ہیں قرآن مجید، 8 ہی ہیں، اور بول کے کہا ہے 8 ازواج، 8 ہی جانور ہیں۔ اب پہلا یہاں پہ ہمارے بھائیوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا، بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی، سارا اختلاف اس بات پہ ہے۔ علماء جو جائز قرار دیتے ہیں بھینس کی قربانی کو، اور بہت سے علماء وہ سمجھتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اختلاف کی بنیاد اسی بات کے اوپر ہے، کیا بھینس گائے کی نسل سے ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ یہ گائے کی نسل سے ہی ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں یہ گائے کی نسل سے نہیں، یہ الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو اختلاف کا حاصل یہ ہے کہ اگر جانور نہ ملتا ہو تو آپ کٹے کی قربانی کر لو، جب جانور موجود ہوں، ملتے ہوں، بلکہ قیمت میں بھی کوئی اتنا فرق نہ ہو، تو پھر مشکوک بات نہیں کرنی چاہیے، پھر بہتر یہ ہے کہ گائے کی قربانی کریں۔ ہاں اگر کسی کو سواد لگ گیا ہے، وہ کھانا ہی کٹا چاہتا ہے، حلال کر لے، حلال کر کے دعوت کرنے کا اجر الگ سے ملے گا، قربانی کے لیے کوئی بکرا دے دے۔ تو معاملے کو زیادہ پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ پہلا مسئلہ آج یہ سمجھے
قرآن مجید نے 8 جانوروں تک محدود فرما دیا۔ ثمانیت ازواج، 8 جانور، من الضأن اثنین، مینڈا اور بھیڑ، من المعز اثنین، بکرا اور بکری، من البقر اثنین، گائے اور بیل، من الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قربانی فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو کس بندے کے اوپر فرض ہے؟ سیدنا محنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام ابو داود رحمہ اللہ السنن لابی داود میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان محنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا وقوف مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فقال يا أيها الناس ان على كل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم عرفات کے میدان میں تھے۔ حجۃ الوداع کا آخری دن، یوم عرفہ کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت، بے شک ہر گھرانے پر، کیا بولا؟ ہر گھرانے پر، فی کل عام، ہر سال میں، اضحیۃ، ایک قربانی کا جانور لازم ہے۔ اب اس حدیث کو ذرا سنجیدگی سے غور فرمائیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنی وفات سے کوئی 3 مہینے پہلے ارشاد فرمائی ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد جو ہی آپ مدینے کی طرف لوٹے ہیں، بیماری شروع ہو گئی ہے، تو یہ منسوخ نہیں ہے۔ تو یہاں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھرانے کے اوپر، اب علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے۔ بہت سارے علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بہت سارے اس کو واجب بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے ہیں، حالات ایک جیسے تھوڑے رہے۔ کبھی حالات تھے فتح مکہ کے، ریل پیل تھی دولت کی، اور کبھی حالات تھے غزوہ بدر کے، کھانے پینے کو تنگ تھے، یا احد اور خندق کا موقع تھا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا آپ مدینے میں ہوتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا آپ سفر میں ہوتے تھے، جہاد کے لیے گئے ہیں، راستے میں عید کا وقت ہو گیا، جہاد کے لیے گئے ہیں، راستے میں رمضان آ گیا، جہاد کے لیے گئے ہیں، یوم الاضحیٰ، یوم النحر راستے میں ہی آ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، صحیح حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، 10 سال میں سے کسی سال قربانی کا ناغہ نہیں ہوا۔ ہم سے تو زیادہ غریب تھے نا، ہمارے تو غریب تھے، غریب گھر میں بھی
کئی وقت کا راشن پڑا ہوتا ہے. ہم سے تو وہ چاہتے تو قربانی کا پیسہ بچا کے وہاں ہسپتال بنا دیتے. جنگوں میں سے شہید ہونے والوں کی بڑی بیوائیں تھیں، ان کا خرچہ لگاتے. بڑے بچے یتیم ہوئے تھے، قربانی کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ان کا روزگار ہو جاتا. یا پھر مہاجرین لٹے پٹے آ رہے تھے، بیچارے ان کو سہارے کی ضرورت تھی، قربانی پہ خرچ کرنے کی بجائے ان کی امداد کر دیتے. ان کی امداد، ان جہاد کے لیے خرچہ، رفاع عامہ کے کام سارے اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں ناغہ نہیں ڈالا ہے. قربانی میں ناغہ نہیں ڈالا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے 10 سال رہے، کسی سال قربانی کا ناغہ نہیں ڈالا ہے. تو پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ قربانی خواہ نہیں چھوڑنی چاہیے، بغیر کسی مجبوری کے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. آج کل انگریزوں کے جو شاگرد ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اسلامیات پڑھنے کے لیے انگریزوں کے ملکوں میں جاتے ہیں. انگریز وہاں پھر ان کے دماغوں میں شک شبے ڈالتے ہیں. یہاں سے وظیفے پہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر ان کے اثرات لے کے آتے ہیں. ان میں سے ایک یہ غلط فہمی بھی لے کے آتے ہیں کہ ہمارا ملک غریب ہے، قربانی پہ اربوں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے غریبوں میں بانٹ دو، رفاع عامہ کے کام کرو، خدمت خلق کرو. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. بھائی نیکی کے کام کرو جتنے مرضی، اللہ کے رسول بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں قربانی کو روک کے غریبوں کے کام نہیں کیے ہیں. قربانی اپنی جگہ، خدمت خلق اپنی جگہ. او اللہ کے بندو، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری بیٹی کی شادی ہو، قرضہ لے کے 15 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہو. ایک بسنت آ جائے تو لاکھوں اس پہ اجاڑ دیتے ہو. اور اگر یہ شبرات آ جائے تو کتنا تم اجاڑ دیتے ہو. اور یہ جو گوروں کے یہ ویلنٹائن ڈے کے دن آ جاتے ہیں، کتنا اجاڑ دیتے ہو. اور یہ جو تمہارے دماغوں میں شک ڈالتے ہیں گورے، جب ان کی بڑی عید آتی ہے 25 دسمبر کو، ایسٹر اور ویسٹر، تو پھر وہ کتنا کھربوں ڈالر وہ خرچ کر دیتے ہیں. وہ نہیں تمہیں تنقید کے لیے نظر آتے. اسلام کے حکم پر عمل کرنا تمہیں اس بارے میں شک پھیلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. اب ایک دوسری غلط فہمی بھی ہے. اس دفعہ قربانی جناب ابا جی کے نام کی، اس دفعہ قربانی امی جی کے نام کی، اس دفعہ دادا جی کے نام کی. فیملی میں سے ہر بندہ ایک دفعہ وہ قربانی اس کی طرف سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کو وسیع کر دیا، وسیع رحمت کو محدود کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما اور محمد پہ رحم فرما، بس ہم دونوں پہ ہی رکھ. تو آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے اور سب کے لیے رحمت مانگ. جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی کا جانور پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے، علی کل اہل بیت، سب کے لیے کافی ہے، تو
ہم کیوں اس کو چھوٹا کر رہے ہیں ابے کی طرف سے، اماں کی طرف سے؟ حاجی صاحب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، حجرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جانور ذبح کیا کرتے تھے؟ کبھی 1، کبھی 2۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈے کا حکم دیا، بِکَبْشٍ اقرن، سینگوں والا، یطأ فی سواد وَیَبْرُقُ فی سواد وَینظُرُ فی سواد، سارا سفید، آنکھوں کی جگہ کالی، پیٹ پہ کالا نشان، چاروں کھر اس کے کالے، بڑا ہی خوبصورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا، اس کے پہلو پہ اپنا پاؤں رکھا، وسما وکبر، اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور فرمایا اللہم، اے اللہ، من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ ایک جانور محمد کی طرف سے بھی اور محمد کی کل آل کی طرف سے بھی اور محمد کی پوری امت کی طرف سے بھی قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے تو دل ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارے دل ہی چھوٹے ہیں۔ اللہ تو ایک جانور کے ثواب میں اتنے لوگوں کو اللہ شریک فرما لے، اور جانور کی وجہ سے تھوڑا ثواب ملنا ہے، ثواب تو اللہ کی نظر عنایت سے ملنا ہے۔ بات ہے سمجھنے کی، جس کو سمجھ آ جائے۔ اور اس میں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت، پسندیدہ وہ لیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں گھٹیا چیز نہیں دیتے۔ کیسی منافقت ہے، جب اللہ سے مانگتا ہے تو کل جہان سے بہتر مانگتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کنجوسی میں اتر آتا ہے۔ دینے کے اور لینے کے اور معیار تو ایک رکھو، اور دے کس کو رہا ہے؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی قبول کرنے والا ہے؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی قدردان ہے؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی اجر دینے والا ہے؟ اس سے جنت کا سودا کرنے چلا ہے، دل کھول کے کر۔ یہاں تو جانور دینا ہے، تجھے تو جان دینی پڑے وہ بھی دے دے، اللہ کو لے، اللہ کو رکھ لے، دنیا کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھرانے پہ قربانی ہے، ہر سال آپ نے قربانی دی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ سفر و حضر میں کبھی ناغہ ڈالا ہی نہیں۔ صحیحین کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مدینے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے، فحضر النحر، سفر کے دوران ہی عید الاضحیٰ کا وقت ہو گیا، نہر کا وقت ہو گیا۔ ہم تو کملے ہیں، ہم تو کہتے ہیں گھر چل کے ہی کریں گے، ہم تو وقت گزار دیتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں 2-4 دن ابھی پڑے ہیں پھر جا کے کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَفِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک اونٹ میں 10-10 بندے حصے دار بن جاؤ، ایک ایک گائے میں 7-7 لوگ حصے دار بن جاؤ۔ 10-10
ایک ایک اونٹ میں، ساتھ ساتھ ایک ایک گائے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قبول تو اللہ نے کرنا ہے نا، یہ اللہ نے شریعت میں ہمیں رعایتیں دی ہیں۔ آپ پڑھو نا بائبل کبھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، کسی اور شریعت میں بھی یہ رعایت ملتی ہے کہ ایک جانور میں 10 لوگ، ایک جانور میں 7 لوگ۔ یہ رحمت ربانی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت ہے۔ لیکن میرے بھائی گڑبڑ نہ کریں، عقیقے کو قربانی کے ساتھ نہ جوڑا کریں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اول تو 7ویں دن کے بعد عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے، صدقہ ہو جاتا ہے، 7ویں دن ہی عقیقہ ہوتا ہے۔ ہم جب گائے لاتے ہیں کہتے ہیں 2 قربانیاں، وہ میرا جوان بیٹا اس کا بھی عقیقہ نہیں ہوا تھا، ایک اس کی طرف سے ایک اس کی اماں کی طرف سے، 5-7 عقیقے ساتھ اس میں جوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی گائے کا عقیقہ ہوا ہی نہیں ہے، نہ اونٹ کا عقیقہ ہوا، کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، پہلی بات۔ دوسری بات، 7ویں دن سے کبھی لیٹ ہوا ہی نہیں، اور تیسری بات، قربانی کے جانور میں کبھی خلط ملط کیا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے پاس سے بنا لیے ہیں۔ تو میرے بھائی جب ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو اپنی من مرضی سے نہیں کرتے، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کر دیتے ہیں، مسائل خود سے نہیں کرتے ہیں۔ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا یتقى من الضحایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کون کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، کون سے جانور نہ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَرْبَعًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الَّتِي الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِي۔ پہلا جانور العرجاء، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، چلتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے یا پاؤں کی ہڈی ٹیڑھی ہے، اس کی جانور کی قربانی نہیں۔ والعوراء، اور دوسرا وہ جانور جو کانا ہے یا بھینگا ہے، جانور لینے جائیں نا تو اس کی آنکھ کے آگے ایسے ہاتھ کریں، اگر پلکیں جھپکے گا تو سمجھو اس کو نظر آتا ہے، دونوں طرف کریں، اس کو چلا کے دیکھیں، قریب رہ کے بھی دور سے بھی اس کو چلا کے دیکھیں، اچھی طرح تسلی کریں۔ اور تیسرا فرمایا المریضۃ، وہ مریض جانور جس کی بیماری واضح ہو، نظر آ رہا ہے اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، جھوٹ بول بول کے، آج کل بڑے جانوروں میں بیماری ہے، اللہ ہمارے جانوروں کو درست فرمائے، بیماری والا جانور اللہ کے راستے میں نہیں دینا۔ اور چوتھا فرمایا العجفاء، وہ جانور جو لاغر ہو چکا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا لاغر جانور بھی اللہ کے راستے میں نہیں دینا ہے۔ بعض ضعیف روایات میں ہے وہ کان کٹا ہو اس کا ادھر سے یا اس طرف سے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، ولا شرکا ولا خرکا، اس روایات میں کچھ ضعف ہے۔ الحمدللہ جب صحیح سلامت کانوں والے جانور موجود ہیں تو پھر ان کا ہی انتخاب کریں، بغیر کسی وجہ سے مشکوک جانور کا انتخاب نہیں کرنا۔
صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی سماعت فرمائیے۔ مسائل بہت سارے ہیں، کچھ رہ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ خطبہ عید میں وہ میں آپ کے گوشت گزار کر دوں گا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندے سے کم جانور ذبح نہ کیا کرو۔ دوندا مسنہ کہتے ہیں، اس سے چھوٹی عمر کا جانور قربانی کے لیے نہیں لگتا۔ الا ان یعصر علیکم، ہاں تم پہ تنگی ہو جائے، فتذبحوا جذعة من الضأن، پھر تم بھیڑ کا کھیرا جانور ذبح کر سکتے ہو۔ جب سال گزرتا ہے جانور کا تو اس کے دو دانت گر جاتے ہیں، جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے دانت ٹوٹ کے دوبارہ نکلتے ہیں، تو یہ جو بکرا ہوتا ہے یہ سال کے بعد اس کے بھی دانت دوبارہ پھولتے ہیں، تو دو دانت نکلتے ہیں، اس وجہ سے اس کو دوندا کہتے ہیں۔ جب تک وہ دو دانتوں والا جانور نہ ہو اتنی دیر تک اس کی قربانی نہیں لگتی۔ بڑے بڑے مکار منڈی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جی رات ہی اس کے دانت نکل آنے ہیں، اس کے صبح نکل آنے ہیں، اور جانوروں کو اور بھی انہوں نے کئی کرتب کر دی۔ تسلی کریں، دوندا ہی کرنا ہے، ملتا ہے تو ٹھیک۔ ہاں رعایت دی گئی ہے اس بندے کو جس کے حالات تنگ ہو جائیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے لیلا گھر میں پالا ہے، بازار سے بکرا نہیں خرید سکتا، وہ گھر کا پلا ہوا اس کے پاس چھترا ہے، لیلا ہے۔ عید آ گئی اور یہ دوندا نہیں ہوا لیکن کھیرا پکا ہو چکا ہے، یہ تنگی ہوگی اس کے اوپر، خرید نہیں سکتا۔ گھر میں صرف یہی ہے، اس کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اللہ ان یعصر علیکم، تمہارے اوپر تنگی ہے تو پھر کر لو۔ یا پھر وہ بندہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کبھی وقت آئے کہ منڈی میں سے دوندا جانور ملنا ہی بند ہو جائے، یا بندے کی پہنچ سے ہی باہر ہو جائے، مجبوری بن جائے، اور یاد رکھو مجبور کون ہے اس کا فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، یہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ کے بندے نے کہنا یا اللہ میں مجبور تھا، بندے کو پتا ہے یا رب کو پتا ہے۔ اگر دل کی طرف سے تسلی ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے مالک کو منہ دکھا لوں گا تو پھر مرضی ہے کر لو، پھر مجبور ہے۔ اور اگر مزہ لگ گیا ہے اور مجبوری کے بہانے کر رہا ہے، اپنے آپ کو دنیا کو جھوٹی تسلیاں دے سکتا ہے مگر سونے رب سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ دوندا کرنا ہے اور کھیرا تب کرنا ہے وہ بھی چھترے کا جب بندہ مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لو جی ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، اور وہ ہے قربانی کا جانور کتنے دن تک اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے خطبے میں گزارش کی تھی کہ فریجیں وغیرہ صاف ہونی شروع ہو گئی ہیں، فریزر صاف ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو ایک بھائی نے نا، وہ ہمارے بڑے دوست ہیں پیارے، انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ جو ہمارے امیر لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ، یہ ایک بیل کرتے ہیں ایک بکرا کرتے ہیں، بکرا اپنے کھانے کے لیے اور گائے کا گوشت بیل کا گوشت لوگوں میں بانٹنے کے لیے۔ اللہ کے بندے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی کر، تو اپنے لیے بکرا، فریزر کا پیٹ بھرنے کے لیے بکرا اور لوگوں میں بانٹنے کے لیے بڑا گوشت، نہ
یہ پھر قربانی کا مقصد تو سمجھا ہی نہیں نا۔ اگر من مارنا نہیں نہ آتا اور اللہ کے حضور اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنا سواد قربان کرنا نہیں نہ آتا، پھر قربانی کیسی ہے؟ اگر تو گائے کا گوشت کھا تو گوشت بانٹ بھی، اگر تو بکرے کا گوشت کھا تو بکرے کا گوشت بانٹ بھی۔ یہ فرق کرنا اسلام میں نہیں ہے، اور مومن ہوتا ہی اس وقت ہے تب بندہ جب اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سرمایہ داروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ بھی تو مجھے شاید زندگی میں مل جائے، ابھی تک نہیں ملا، شاید زندگی میں کبھی مل جائے جو کہے گا جی یہ بکرے میں نے بانٹنے کے لیے رکھے ہیں، گائے کا گوشت اپنے کھانے کے لیے ہے۔ ایسا ابھی تو کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ دل کی قربانی دینے والا بھی شاید دنیا میں کوئی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ ہوا یہ قربانی کا وقت ہے، ہر ایک کے پاس توفیق نہیں تھی۔ ارد گرد کے مدینے کے جو قبائل تھے وہ بھی مدینے کے ارد گرد آ گئے، گوشت تقسیم ہوگا۔ غریب تھے، حالات کمزور تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو بانٹو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کھاؤ اور یہ دیکھو اتنے طلبگار ہیں یہ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر حالات بدلنا شروع ہو گئے، فتوحات ہونی شروع ہو گئی، اللہ نے فضل و کرم فرما دیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث صحیح مسلم کی، جب حالات ٹھیک ہو گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق الثلاث فامسکوا ما بدا لکم۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو 2 چیزوں سے منع کیا، اب ان کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، اس کی تفصیل پھر میں بتاؤں گا۔ اور میں نے تم کو منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہ رکھے، اب تم کو اجازت دیتا ہوں۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، جتنا تمہیں ضرورت ہے اتنی دیر تک تم قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، مگر مشروط ہے، یاد رکھیے مشروط ہے، شرط یہ ہے کہ باقی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے موجود ہو، ہر ایک کے پاس آپ نے بھیج دیا ہو، پھر آپ بھی جمع کر لو۔ اب تو اللہ معاف کرے بھوک اتنی لوگوں میں لالچ بڑھ گئی ہے، اتنا قربانی کرنے والے کا فریزر نہیں بڑا ہوتا جتنا نہ کرنے والے نے اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا اکٹھا کر کے بیٹھا ہے۔ یہ جو اکٹھا کرنے کا رواج ہے نا، یہ مومن کا دل ہے۔ ہاں آپ دیکھو کہ اب کسی کو ضرورت نہیں ہے تو آپ رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اس دفعہ انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہوگا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور کے پائے بھون کر رکھے تھے، 15 دن کے بعد ہم نے پکا کر اس کا کھانا انشاءاللہ کھایا، تو انشاءاللہ 15 دن کے بعد اس دفعہ اس سنت کے اوپر بھی عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا اجر کتنا ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ انشاءاللہ خطبہ عید میں آپ کے گوشت گزار کروں گا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ عید کے دن آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔